السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 10 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 7واں ہے اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا، اور یہ لازمی ہونا ہے، یہ ہونا ہے لازمی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 284 ہے، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں سے ہے۔ کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے سب کچھ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تم ظاہر کرو جو اپنی جی کی بات ہے، اور تخفوہ یا چھپاؤ اس کو، یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا اللہ اس کا، تمہارے دل کی بات کو بھی، تمہارے ظاہر کو بھی لے گا۔ پھر فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب کرے گا۔ اللہ علیٰ کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہ کسی چھوڑتے وقت کسی نے پوچھنا ہے، اور نہ جس کو اس نے عذاب دینا ہے وہ کوئی اس سے چھڑا سکتا ہے، نہ کوئی اس کو، اس سے اللہ نے کسی سے اجازت لینی ہے، نہ کچھ ایسا کام ہونا ہے۔ تو یہ بڑی چیزیں اس آیت میں اللہ کی 3 صفات کا ذکر ہوا ہے۔ پہلی ہے ملک، کہ ہر چیز اللہ کی ملک ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی ملک ہے۔ سیدھا آ رہا ہے للہ ما فی السماوات، تمام آسمان اور زمین اللہ کی ملک ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا قدرت، اسے سزا دینے اور معاف کرنے کے کلی اختیارات حاصل ہیں، کلی اختیار، کسی قسم کی کوئی سفارش، کوئی شفاعت، کوئی کچھ نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ پڑھتے ہیں تو جو کچھ شفاعت بھی ہوگی اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ اللہ جس کو اجازت دے گا، جس کے بارے میں اجازت دے گا، جس بات کے بارے میں اجازت دے گا، اتنی ہی بات نہیں ہے۔ کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی شفاعت تک نہیں کر سکے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ کیا ہے؟ تو قدرت، اللہ کو پورا اختیار ہے، کل اختیار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آیت کے نزول نے ہمیں غمزدہ کر دیا، ہم نے خیال کیا کہ دل میں گناہ کے خیال کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ چھپی ہو ظاہر ہو سب کا حساب ہوگا، پھر کیا معلوم اس کی معافی ہو نہ ہو۔ اور دل کا خیال انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ دل میں کتنے ہی خیال آتے ہیں اچھے برے، اس پہ ان کو بڑا تشویش لاحق ہوئے حضرت علی کو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی گزارش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم نے اللہ کا ارشاد سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ایسا ہی کیا، سمعنا اطعنا، جو بھی آیت میں آ رہا ہے وقالوا سمعنا واطعنا، نے کہا انمانا، قبول کیا۔ تو پھر اگلی 2 آیات نازل ہوئیں، جس میں اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو دل میں خیال پیدا ہوتے ہیں ان پہ کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ اس کی تکلیف نہیں دیتا۔ اور جو 286 نمبر آیت میں یا 285 میں کہا کہ کہو سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی، کوئی مرضی نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، کوئی بہانے نہیں لگائے۔ تو پھر کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ پھر جو دل میں خیال پیدا ہوتے اللہ نے اس پہ گرفت کی معافی کر دی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جو چاہے وہ پوری طرح کرے، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کسی قسم کی کوئی اس کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ پوچھنا ہے کسی سے، نہ کچھ اور کرنا ہے، یہ سارا کچھ ہے۔ تو اللہ محاسبہ کرے گا۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کئی کچھ لوگ اس لیے دعا کرتے رہے اللہ محاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ ہمارا آسان حساب لینا۔ اب آسان حساب ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو آسان، اس کو آسانی سے جس کا اللہ نے حساب لے لیا۔ اگر ہم نکلتے ہیں سڑک پر، ہم سے کو پوچھنے وقت پوچھ لے کہ جناب یہ نکاح نامہ دکھاؤ جی، یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، کدھر ہوتا ہے ہمارے پاس؟ ٹھیک ہے نا، یہ جو کپڑے پہنے اس کی رسید دکھاؤ، تو پھر تو یہ ساری چیزیں، یہ سخت حساب ہے۔ آسان حساب کیا؟ بس ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کرتے رہنا چاہیے، اور پھر اس کے قابل بننا چاہیے کہ اللہ کے احکام کو ماننے۔ احکام ماننے میں جو لیے سمعنا واطعنا، سنو اور اطاعت کرو۔ اور پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی دل میں خیال آ گیا، کہیں کوئی غلطی ہوگی کچھ، اس پہ استغفار ہے، معافی ہے، سارا کچھ، تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا معاف کر دے، اور جس کو معاف کر دے گا پھر وہ محاسبے سے بھی نکل جائے گی۔ ادروائز کیا ہے؟ اللہ نے محاسبہ کرنا ہے۔ یہ 284 آیت کو دیکھیے گا، تو انشاءاللہ ہم نے اپنا اصلاح کرنی ہے، اپنی اس چیزوں کرنا ہے۔ باقی یہ کہ یہ بعد میں خود ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو انشاءاللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔